आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ये एम फिल एजुकेशन का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 0740 है और आज हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ील्ला ख़ान हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का, तो वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन ऑक्यूपेशनल कैटेगरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 1960, यानी कि 1960s की बात है जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो है सबसे पहले जो है ये बुनियाद रखी गई और इसको लोगों ने पढ़ना शुरू किया और इसको एक कैटेगरी मिली। फिर है बिफोर दैट द पीपल वर एंगेज इन जॉब्स एंड एक्टिविटीज़ वट आर नॉट which are now regarded as pertaining to education technology without being labeled as education technology, and to some extent this situation still persists in the early 19 यानी कि 1980s तक भी जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी और जॉब में जो इसकी इंटरफेरेंस जो थी वो इतनी ज़्यादा जो है वो आ गई कि लोगों को तब भी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा जो उनको पता नहीं चला। फिर है जी एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट्स की कैन बी viewed as interest group when whose concept framework are intended not only to guide and describe practice but also to gain political और academic credibility। स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि अमेरिका में जो है कॉन्डोलीज़ा राइस जो थी ये एजुकेशनलिस्ट ही थी जिनको जो है वो टॉप लेवल पे मौजूद थी। इसी तरह जो अब ये जो बाइडन है ये भी टीचर थे यूनिवर्सिटी में वहाँ। तो इसी तरह ये जो है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तो इसी तरह से जो है पाकिस्तान में इस तरह से अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बाकी ममालिक में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट हैं इनको जो है बहुत ज़्यादा जो है इनको इन पे अहमियत और फोकस किया जाता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है जी हाउ एवर in spite of the confusion among various written efforts has been made in this unit to offer a working definition of education technology and highlight its historic perspective along with scope of education, यानी कि हम इसकी ये जानते हुए भी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इसके बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के मीनिंग्स हैं, लेकिन हम इस सब्जेक्ट में जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जानेंगे और स्कोप भी जानेंगे क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। तो आए स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में ये है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हम देखेंगे मीनिंग देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो है मतलब क्या है। नंबर 2 पे हम देखेंगे अप्रिशिएट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हम देखेंगे हम बताएंगे अप्रिशिएट क्यों किया जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। फिर है नंबर 3 पे एवेल्यूएशन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हम देखेंगे कि कैसे एवेल्यूएट करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। नंबर 4 पे देखेंगे एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड क्रॉस कल्चरल ट्रांसफ़र ऑफ एजुकेशन। हम देखेंगे किस तरह से क्रॉस कल्चर जो एजुकेशन ट्रांसफ़र जो है वो किस तरह से एक्सचेंज हुआ है और डेवलप हुआ है ग्लोबली एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। फिर है जी नंबर 5 पे एनालाइज द स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर हम देखेंगे फिर हम जांच पड़ताल करेंगे किस तरह एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप है। तो आज स्टूडेंट्स पर आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले जी है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स देखते हैं एजुकेशन स्टूडेंट्स कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है वो हमें बताते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बिकम्स अ रिकॉग्नाइज्ड टर्म ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1967 and 1972 in which people begin to accept it as an occupation definition which covers a range of jobs in all sectors of education। यानी कि 1967 से 1972 के दरमियान एजुकेशन टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ा और इस पीरियड में जब लोगों ने जाना कि ऑक्यूपेशन जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या है और इसकी जॉब्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ज़्यादा सेक्टर में एजुकेशन की इसकी अहमियत का ज़रूरी है। फिर है however the early concept framework were tried developed and modified according to three
مین ٹائپس آف کرائٹیریا، یعنی اس کے لیکن اس کی جو فریم ورک ہے وہ 3 حصوں میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ محیط ہے، جس میں نمبر 1 پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں ڈیڈ دے پرووائڈ کریڈیبل ریشنل فار اے نیو ایمرجنگ فیلڈ، یعنی کہ جو نئی ایمرجنگ فیلڈ ہے کیا اس میں جو ہے یہ اس میں آپ کو پورشن یا گیپ مل جاتا ہے، اس میں ریشنلٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جس کی کریڈیبلٹی چیک کی جاتی ہے نمبر بی پہ ہے جی ڈیڈ دے define a distinguished set of activities as being primarily the concept of education technology، یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجیز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی کس طرح سے پرائمریلی ہم دیکھتے ہیں، اس کو بھی جو ہے اس کے درمیان بھی فرق جو ہے یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ پھر ہے جی نمبر سے ڈیڈ دے کریٹ باؤنڈ فار دا آکوپیشن دے ور پولیٹیکلی ڈیفینسیبل، یعنی کہ پولیٹیکلی اگر کوئی مسائل ہے تو ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کے باؤنڈری کو پار کر سکتے کہ نہیں، تو یہ کچھ سوالات تھے جو 1967 سے 1972 میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی ایمرجی بلوم ہوئی۔ آگے چلتے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں جی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی، تو کیا ہمیں ہسٹری بتاتے ہیں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے اٹ واز مینشنڈ in the introduction of the unit that education technology came into existence and occupation technology during 1960، جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا کہ 1960s میں جو ہے جو ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے یہ ماضر وجود میں ہے، اور اس کے جو اور یہ آکوپیشن جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں رجحان اور اس کے بارے میں پھیلاؤ شروع ہوا، تو اس کی اہمیت جو تھی بہت زیادہ بڑھ گئی اور عام لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں موسٹ آڈیو visual specialists saw themselves solely as pretentious advisors to teachers, trainer of teachers and providers of learning resources for use by teachers ان سم سو، یعنی کہ جو آڈیو اور ویڈیو کا جو اسپیشلسٹ ہے یہ بھی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ آپ کو آڈیو نظر آتی ہے، جیسے میں آپ سے پریزنٹیشن دیکھ رہا ہوں، آپ آڈیو ویڈیو کے ذریعے جو ہے اس کو اس پہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز کا جو آپ یعنی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جو یہ جو دیکھ رہے ہیں آڈیو ویڈیو کے ذریعے آپ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پہلے نہیں تھا، پہلے کلاس روم میں بورڈ پہ پڑھایا جاتا تھا یا وائٹ بورڈ پہ پڑھایا جاتا تھا، اور تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں یہی ایجوکیشن یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی نے یہ ہمیں یہ فائدہ، اور اس کے اسپیشلسٹ نے جو ہے ہمیں اسے ایڈوائز کیا کہ آپ اس کو ٹیچر کو کیسے ٹرین کیا جائے، اور آنے والے وقت میں جیسے ٹیکنالوجی بڑھے کیسے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو اور اس کے ریسورسز کو بڑھایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو جو ہے آگے جو ہے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پھر یہ ہوا in so far they had a theoretic basis in consist of two assumptions، یعنی اس میں 2 assumptions جو ہیں وہ لی گئیں۔ پہلے کیا تھی that stimulate richness and variety would enhance attention and motivation، یعنی کہ اس سے کیا ہوا کہ امارت کو اور ورائٹی جو ہے یعنی مختلف قسم کی جو انہانسمنٹ اٹینشن لینے کے لیے اس کو موٹیویشن اس سے ملی، یعنی کہ جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو سہولت میں کسی وقت بھی دن رات کسی ٹائم پہ اپنے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ اس ویڈیو کو یعنی کسی بھی ٹیچنگ لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو اٹینشن ملتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے جس کے آپ ریلیٹ کر پاتے، تو یہ کس سے ہوا ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا۔ نمبر بی پہ ہے ڈگری آف ایبسٹریکشن واز کریٹیکل ویریبل ان لرننگ، یعنی اس سے کیا ڈگری جو ہے ایبسٹریکشن کی اور کریٹیکل جو ویریبل جو لرننگ کے جو تھے اس سے بنے، اور آپ کی ایجوکیشن جو لرننگ کی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوئی، محیط ہوئے بہتر طریقے سے جو ہے آپ پڑھائی کی طرف جو آپ کا رجحان جو ہے وہ بڑھا۔ آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں، یہ ہے دا اسکوپ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، تو کیا اسکوپ آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی، ایز یو آر اویئر دیٹ ایجوکیشن ٹیکنالوجی comprehend a number of distinguishable areas of it، جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ صاحب ایجوکیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ نمبر آف یہ ڈسٹنگوش ایکٹیویٹیز میں بہت ساری ایکٹیویٹیز میں جو ہے اس کا رول پلے ہوتا ہے، اور یہ ہم مکتن بمکتن
دن بہ دن جو ہے ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا یوزیج کرتے ہیں. دا موسٹ فیملیئر از دا یوز آف ٹیکنیکل ڈیوائسز ٹو سپورٹ دا پروسیس ٹیچر اینڈ لرننگ. یعنی کہ آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس کی لرننگ کا, جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ڈیوائس ہے وہ آپ کا موبائل لیپ ٹاپ ہے, جس کے ذریعے آپ جو ہے ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور لرننگ کر سکتے ہیں, جس لرننگ پروسیس سے آپ اور میں جو ہے مخاطب ہیں. آگے جی practical consequence of this change is attitude include closer attention to the definition of objective selection and systematic use of the most appropriate and effective technique and device, and attention to evaluate of results for the purpose of assisting اور ماڈیفائنگ دا لرننگ پروگرام. یعنی لرننگ پروگرام کے لیے جو کانسیکوینسز ہے, جو اس کی اٹینشن ہے اور جو ڈیفینیشن ہے, اس کا جو آبجیکٹیو حاصل کرنے سسٹمیٹکلی یعنی ایک طریقے سے جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں افیکٹولی کس سے ملا, ایجوکیشن ٹیکنالوجی سے ملا, اور اس سے جو ہے افیکٹو ریزلٹس مل سکتے ہیں. آپ کو زیادہ زیادہ بہتر بچوں کی پرفارمنس ہے, زیادہ اٹینشن جو ہے آپ ڈیوائس کے ذریعے جو ہے بچوں کو اپنی طرف آکرشت کر سکتے ہیں اور اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو چیزیں بڑی زبردست جو ہے آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ کو بہتر سے بہتر رزلٹ جو ہے موڈیفائڈ رزلٹ جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے آپ اس کو روشناس کر سکتے ہیں, اور یہ کس طرح لرننگ پروسیس کے ذریعے. تو ہم فائنلی کہیں گے دا ایجوکیشن ٹیکنالوجی از something which may be perceived as developing within the education system and within the instructional and vocational training. یعنی کہ ایجوکیشنل ٹریننگ جو ہے یہ ہمارے لیے ہم سمجھتے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے, وہ اس طرح سے کہ ڈیولپمنٹ میں اس میں ایجوکیشن سسٹم کے کام ہے. اس کے علاوہ انٹروڈکشن اور ووکیشنل جو ہے ٹریننگ کے لیے بھی جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت اہمیت ہوئی ہے, اور ایجوکیشن کی جو اس سے زیادہ اس میں اہمیت بڑھی ہے, اس میں زیادہ مینجمنٹ اس کی بہتر ہوئی ہے, اور زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو سیکوینشلی سیکھنے کا موقع ملا ہے. تو اس کے بعد اٹ میں بی commanded or advocated but it is not something predictable from outside. یعنی کہ یہ جو ہے اس کو ہم ایڈوکیٹ تو کر سکتے ہیں اور یہ مینیجیبل بھی ہے, اور اس کو جو ہے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے جو آؤٹ سائڈ سے, لیکن اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو. پھر however it comprehend both teaching aids and resource. یعنی اسے آپ کو ٹیچنگ ایڈس کی جتنے بھی ٹولز ہیں اس ٹولز اور ٹیکنیکس ہے اس کو بہتر بنا, اور ریسورس میٹیریل جتنا بھی ریسورس میٹیریل ہے اس کو آپ صحیح بہتر سے بہتر عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. تو یہ ہمیں سب کو جو میٹا ایجوکیشن ٹیکنالوجی سے ملتا ہے. تو فی امان اللہ, یہاں ہمارا چیپٹر نمبر 1 اختتام پذیر ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس تو میرے چینل محمد صبرہ خان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ سے اور بھی ویڈیوز دیکھ سکیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں. تو اللہ حافظ, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا.